چند لمحے ٹائیگر ساکت بیٹھا اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ سے جولی کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے سوئی ہوئی جولی کو سنبھالا دیا اور اسے لے کر زینے کی طرف چل دیا۔ ہنگری کا گھر شہر سے باہر ایک پرفضا جگہ پر واقع تھا اور اس کی رہائش دوسری منزل پر تھی۔ ٹائیگر جولی کو سہارا دے کر بالائی منزل پر لایا اور دروازہ کھول کر اسے خوابگاہ میں لے گیا، جہاں سے ایک صاف ستھرا بے شکن بستر بچھا ہوا تھا۔ اس نے جولی کو بستر پر لٹا دیا اور اس کی بائیں بغل کے نیچے واقع عضلات کو انگلیوں کی پوروں سے دبانے لگا۔ جولی کی بے چین نیند فوراً ہی ایسی نیند میں بدل گئی جس میں اسے تن من کا بھی ہوش نہ رہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے محو خواب جولی کی طرف دیکھا جو نہ جانے کس خواب میں کھوئی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دلوں میں طغیانی ملانے والے تاثر سے بھرپور تھی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک اس مسحور کن مسکراہٹ سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر خود اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم ان چند حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہو، اس نے زیر لب کہا، جنہیں میں کبھی بھول نہیں سکوں گا۔ کاش تمہارے چہرے پر ان گنت چھوٹے چھوٹے برے تل بھی ہوتے، وہی تل جو اگر کسی کے چہرے پر نہیں ہوتے تو اس عورت کی مثال میرے نزدیک ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے جس رات آسمان پر ستارے نہیں نکلتے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا اور اس عمارت سے دور ہوتا چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو چونک پڑا۔ جولی کے گھر کے باتھ روم کی بتی اچانک ہی روشن ہو گئی تھی۔ کیپٹن لی کا تعلق امریکی بحریہ سے تھا اور وہ ایک ایسی آبدوز کا کپتان تھا جسے ہمیشہ خفیہ قسم کے مشن پر ہی بھیجا جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک اہم لیکن نامعلوم مشن پر جا رہا تھا۔ اس مشن پر وہ گزشتہ 5 سالوں میں 5 مرتبہ جا چکا تھا، لیکن مہم کی حقیقت ابھی تک اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ اسے ہر سال کے آخری دنوں میں $10,000 مالیت کا سونا ایک تھیلے میں ایک مخصوص مقام پر پہنچانا پڑتا تھا۔ اس سے قبل وہ 4 مرتبہ وہ تھیلا سناجو کے اس گمنام ساحل تک پہنچا چکا تھا، جہاں ہر سال دسمبر کی 12 تاریخ کو 3 بجے کے بعد دوپہر ایک بوڑھی عورت اسے منتظر ملتی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ سونا کس سلسلے میں پہنچایا جاتا تھا، یہ بات کیپٹن لی کو پتہ نہیں تھی۔ اسے یہ جاننے سے زیادہ اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ جتنی مالیت کا سونا وہاں پہنچایا جاتا تھا، اس سے 4 گنا زیادہ تو اسے پہنچانے کے سلسلے میں اخراجات ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں کروڑوں ڈالر کی آبدوز اور قیمتی عملہ الگ داؤ پر لگتا ہے۔ چین کی حکومت اس آبدوز کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے سمندروں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس بار بھی کیپٹن لی حیران و پریشان تھا، لیکن اس مرتبہ وجہ وہ سونا نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت تھی جسے سونے کے ساتھ سناجو کے ساحل تک پہنچانا تھا۔ یہ ایک بے حد ناتواں اور عمر رسیدہ شخص تھا جس کا نام اوشان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اوشان جیسا بوڑھا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ اوشان کے پاس جو باری برکم آہنی ٹرنک تھے جن میں نہ جانے کیا بھرا ہوا تھا کہ کیپٹن لی کا عملہ اسے آبدوز میں لادتے ہوئے سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ کیپٹن لی کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر آیا تھا کہ وہ عجیب سا بوڑھا آبدوز کے عملے کی بے بسی پر کھلکھلا کر ہنستا رہا تھا۔ اس کے انداز سے تضحیک ظاہر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پورے عملے کے دل میں اس بوڑھے کے خلاف غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی، اور کیپٹن لی کے لیے ان لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور اب تو کیپٹن لی کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی، کیونکہ بوڑھے اوشان نے ایک ایسی عجیب فرمائش کر دی تھی جس کا صاف مطلب آبدوز کی تباہی تھا۔ اوشان نے فرمائش کی تھی کہ وہ ٹی وی پر کوئی مخصوص ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ڈرامہ اسی وقت ٹی وی پر دکھائی دے سکتا تھا جب آبدوز گہرے پانیوں سے ابھر کر سطح آب پر تیرنے لگتی، اور یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ نارتھ کوریا، چین اور جاپان کی حکومتیں آبدوز کی موجودگی سے آگاہ ہو جاتی اور پھر چند ہی ساتوں میں یا تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا یا پھر آبدوز ہی تباہ کر دی جاتی۔ اس نے نہایت عاجزی سے اوشان کو سمجھایا کہ اس کی فرمائش پوری کرنے میں انہیں کیا دشواریاں درپیش ہیں۔ اس پر اوشان کا پارا چڑھ گیا تھا اور اس نے کیپٹن لی کے علاوہ عملے کو بھی خوب برا بھلا کہا تھا، اور پھر وہ اپنے کیبن میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ کیپٹن لی نے سکون کی سانس لی تھی کیونکہ اوشان کئی گھنٹوں سے اپنے کیبن تک محدود تھا اور یوں کیپٹن لی کی جان چھوٹی ہوئی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بوڑھے اوشان کو کیبن میں بند ہونے کی اجازت دے کر اچھا نہیں کیا۔ اس کی دانست میں اوشان ایک ایسا پیرزال شخص تھا جو اپنی طبی عمر پوری کر چکا تھا اور اب کسی بھی لمحے لقمہ اجل بننے والا ہے۔ نہ جانے کیوں کیپٹن لی کو وہم ہو رہا تھا کہ اوشان نے ٹی وی پر جو ڈرامہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی وہ اس کی زندگی کی آخری خواہش کا درجہ رکھتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اوشان کی خبر لینی چاہیے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ناراض ہو کر بند ہونے کی بجائے انتقال فرما چکا ہو۔ اس خیال سے کیپٹن لی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کیونکہ اوشان کو زندہ و سلامت سناجو کے ساحل تک پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ بے چین ہو کر اوشان کے کیبن کی طرف بڑھ گیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کئی بار دستک دی گئی، تب کہیں اندر سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بہت بڑی چڑیا چہچہائی ہو۔ کون ہے اور کیا بات ہے؟ اوشان نے دروازے کی دوسری جانب سے دریافت کیا۔ میں کیپٹن لی ہوں جناب، کیپٹن ہانپ کر بولا، اور آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں خیریت سے نہیں ہوں اور تم ایک ظالم آدمی ہو، اندر سے اوشان کی ناراض آواز سنائی دی۔ تم نے ایک کمزور سے بوڑھے کی تفریح میں خلل ڈال کر اور اس کی فرمائش پوری نہ کر کے اس کا ننھا سا دل توڑ دیا ہے، جس کے لیے خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اوشان کے لہجے میں دنیا جہان کا کرب سمٹ آیا تھا۔ آپ دروازہ تو کھولیے جناب، میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں سناجو پہنچنے سے پہلے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ ہم کل صبح سناجو کے ساحل پر پہنچ جائیں گے جناب۔ کیپٹن لی نے لجاجت سے کہا، آپ نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، آخر آپ میری مجبوریوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ جس روز میں اپنا پسندیدہ ڈرامہ نہیں دیکھتا، کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اوشان نے ناگوار لہجے میں کہا، سنیے جناب، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ڈرامہ ضرور دکھایا جائے گا۔ کیپٹن لی کے ذہن میں دروازہ کھلوانے کی ایک ترکیب آئی تھی اور وہ اس پر فوری عمل درآمد کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اوشان کو چکمہ دے کر کیبن سے نکالے گا اور پھر کسی مصنوعی کارروائی سے ٹی وی پر رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرے گا اور بالآخر مایوسی سے سر ہلا کر کہہ دے گا کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے لہریں ٹی وی سیٹ تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اندر سے اوشان نے کسی کھلنڈرے بچے کی طرح کلکاری مارتے ہوئے پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے سے دروازہ کھل گیا۔ اوشان کو خیریت سے دیکھ کر کیپٹن لی نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور مسکرانے لگا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے چیف انجینئر سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو پروگرام دکھانے کا انتظام کرے۔ وہ اپنے ریڈار پر لہریں کیچ کر کے آپ کے سیٹ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ کیپٹن، تم ایک نیک دل آدمی ہو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، اوشان نے کہا۔ کیپٹن لی دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بڑے میاں، اب تمہاری زندگی باقی ہی کتنی رہ گئی ہے؟ ہم سناجو سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ اوشان نے دریافت کیا۔ اس وقت ہم بحیرہ زرد میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ خدا کا شکر ہے، اوشان بڑبڑایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم راستہ بھول گئے ہو۔ اس ڈبہ نما سواری میں بیٹھ کر انسان سمندر کی لہروں میں کہیں بھی کھو سکتا ہے۔ یہ دنیا کی جدید ترین آبدوز ہے جناب، کیپٹن لی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ویسے میں آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس ڈبے کے کپتان ہو، اس لیے میں تم سے ضروری باتوں ہی کی توقع کرتا ہوں، اوشان نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ بات یہ ہے جناب کہ میں آپ کے سامان کے سلسلے میں پریشان ہوں۔ کیا کہا؟ میرے سامان سے تمہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اوشان نے آنکھوں کے ڈیلے عجیب سے انداز میں گھما کر سوال کیا۔ آپ کے صندوق بے حد وزنی ہیں، انہیں لادنے میں ہمارے عملے کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ انہیں سناجو کے ساحل پر کیسے اتارا جائے گا۔ ہمارے پاس جو آبی گاڑیاں ہیں جنہیں ہم سیل کہتے ہیں، وہ ایک ٹرنک کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکے گی، اور آبدوز کو سطح آب پر لے جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اوشان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ میں نے یہ پہلا جہاز دیکھا ہے جس کی ہر شے کمزور اور ناکارہ ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا کی بہترین آبدوز ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم اس آبدوز کے ذریعے پورے ایک شہر کو کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن بات پریمبیر کی ہے، وہ ہمیں اپنے سمندروں کی اتنی آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم ایک بہانے باز آدمی ہو کیپٹن، میں خوب سمجھتا ہوں۔ کیا تم وہی شخص نہیں ہو جس نے مجھے اب تک ڈرامے سے محروم رکھا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ چینی حکومت آپ کو گرفتار کر لے؟ کیپٹن لی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے لگا تھا۔ جب تک میرے بوڑھے ہاتھ میرے ساتھ ہیں، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ اوشان کے لہجے میں عجیب سی گرج پیدا ہو گئی، اور اب وہ بے پناہ وقار سے بول رہا تھا، اور جب ہم سناجو پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا، پھر دیکھنا یہ بھاری صندوق کتنی آسانی سے ساحل تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہو گے تو میں تمہاری آبدوز کو بھی کنارے تک پہنچا دوں گا۔ اچانک فضا ایک گرجدار کہکہے سے گونج اٹھی۔ اوشان اور کیپٹن لی حیرت سے آواز کی طرف دیکھنے لگا۔ کہکہا دروازے کی جانب سے سنائی دے رہا تھا۔ وہاں ایک گرانڈیل شخص کھڑا تھا، اس کی دائیں ہاتھ میں بوتل تھی، شاید وہ کافی دیر سے پی رہا تھا اور نشے کی وجہ سے اس کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہنری، کیپٹن لی نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اس بوزے کی لاف زنی پر ہنس رہا ہوں، کیپٹن جو بھاری صندوق اور آبدوز کو کھینچ کر لے جانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ شرابی ہنری نے چہرے کے سامنے انگلی لہراتے ہوئے کہا اور دوبارہ ہنسنے لگا۔
اوشان کے ہونٹوں پر بڑی ہی مسحور کن مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اگر میں تم جیسے دیو کو اٹھا کر پٹک سکتا ہوں تو آبدوز کو بھی کھینچ کر دکھا سکتا ہوں۔ اوشان نے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا، سنو بڑے میاں، یہ تم نے مجھے کب اٹھا کر پٹکا تھا؟ شاید تم نے خواب دیکھا تھا اور پھر تمہاری آنکھ کھل گئی تھی۔ ہنری نے گرجدار کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ کیپٹن لی نے اسے ایک بار پھر ڈانٹا اور اسے حکم دیا کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن ہنری اوشان کے سلسلے میں شاید کچھ زیادہ ہی دل جلا ہوا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اوشان کا مذاق اڑاتا رہا اور کہہ لگاتا رہا۔ اس کے کہکہوں نے دم توڑا جب اس نے اچانک اوشان کو اپنے بالمقابل پایا تھا۔ چند ساتوں قبل ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ اوشان نے غیر محسوس انداز میں کیسے طے کیا، اس کا اندازہ ہنری تو درکنار کیپٹن لی کو بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہنری اپنے دفاع میں کچھ کرتا، اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی شراب کی بوتل نکل گئی۔ بوتل ایک طرف اڑتی ہوئی گئی اور پھر یوں ایک چھوٹی سی میز پر گر کر رک گئی، جیسے اسے پھینک کر وہاں نہیں پہنچایا گیا تھا بلکہ کسی نے بڑی احتیاط سے میز کے ٹاپ پر رکھ دیا ہو۔ اس میں سے شراب کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ بوتل کے فوراً ہی بعد ہنری بھی کیبن کی محدود فضا میں پرواز کرتا ہوا سیدھا کیپٹن لی کی طرف گیا۔ کیپٹن لی نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے پرے دھکیلنے کی کوشش کی تو ہنری خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اسے بری طرح لپٹ گیا۔ اوشان کا مخصوص کہکہا کیبن میں گونج اٹھا۔ یہ کسی بدخے جیسی آواز تھی۔ کیپٹن لی نے ہنری کو اپنے جسم سے نوچ کر فرش پر پھینک دیا اور پاؤں پٹک کر غرایا، تمہیں اس حرکت کی سزا ملے گی۔ لیکن میں تو، ہنری ہکلا کر رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اوشان کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اس بوتل کی طرف جو اس کے ہاتھوں سے نکل کر بڑے پراسرار طریقے سے میز کے ٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس جیسا بھاری بھرکم آدمی بوڑھے اوشان کے ہاتھوں کے محض ایک اشارے سے اچھل کر کیپٹن لی تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ اس نے بس اوشان کے ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہی دیکھا تھا۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہا کہ اس کے ہاتھ جسم سے مس بھی ہوئے تھے یا نہیں۔ کیپٹن لی نے اسے دھکیل کر کیبن سے نکال دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بری طرح ہانپنے لگا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی اور ان شکنوں میں پسینے کی بوندیں جمع ہو کر چھوٹی چھوٹی ندیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بے حد افسوس ہے، کیپٹن لی نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ تم بھول رہے ہو، افسوس کا اظہار تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ اوشان بولا، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، کیپٹن لی بولا۔ اب اس کی آنکھوں میں اوشان کے لیے احترام پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے غور سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو ایک ناتواں بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ دراصل توانائیوں کا جیتا جاگتا مجسمہ ہے۔ یقیناً اس کی نس نس میں روحانی قوت موجزن تھی۔ اسے یقین آ گیا کہ کچھ دیر قبل اوشان نے جو دعوے کیے تھے وہ انہیں پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگلے دوز آبدوز سناجو کے ساحلی علاقے کے قریب پہنچ گئے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اوشان کے صندوقوں کو آبدوز سے نکال کر ساحل پر پہنچانے کا تھا۔ عملہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہوئے ہانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اوشان قریب آیا اور سب پر ملامت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے کیپٹن لی سے مخاطب ہوا۔ تم کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی بہترین آبدوز ہے؟ کیپٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور غالباً تم یہ بھی کہو گے کہ اس میں موجود عملہ بھی دنیا کا بہترین عملہ ہے۔ کیپٹن لی خاموش رہا۔ اوشان نے ارد گرد کھڑے لوگوں پر نگاہ ڈالی۔ ان میں سے کوئی بھی اس کا مذاق اڑانے کے موڈ میں نہیں دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ ہنری کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ان سب نے سن لیا تھا۔ اوشان انہیں خاموش دیکھ کر ہنس پڑا۔ کیپٹن، اس نے کیپٹن لی سے کہا، میرے صندوق آبدوز سے نکالو، لیکن اس سے قبل انہیں کسی مضبوط رسے کی مدد سے یوں باندھ دو جیسے گاڑی کے ڈبے ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی میں ایک آدھ بار ریل گاڑی ضرور دیکھی ہوگی، ہے نا؟ کیپٹن لی خفیف سا ہو کر اپنے ایک ماتحت کی طرف متوجہ ہو گیا اور اسے ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام صندوق ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ اوشان نے ان کی بندشوں کا جائزہ لیا اور آبدوز کے عملے سے مخاطب ہوا۔ تم لوگ جوان ہو اور ایک اہم محکمے سے وابستہ ہو جو کہ میں تمہارا ہم سفر رہ چکا ہوں، اور تم لوگوں نے ایک طویل عرصے بعد مجھے سناجو پہنچانے میں قابل تعریف کام کیا ہے۔ اس لیے ایک بات میں ضرور گوش گزار کروں گا، طاقت اور تکنیک۔ جہاں تکنیک کام کرتی ہے وہاں طاقت عموماً ناکام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، آندھی اور طوفان میں وہی درخت ٹوٹتے اور زمین بوس ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں۔ تم میں سے کسی نے بھی بید کے پودے کو آندھی سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ باری باری سب کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کیپٹن سے بولا، تم جس سیل کا تذکرہ کر رہے تھے مجھے اس میں بٹھاؤ، کیونکہ یہ گاڑی یہ صندوق اٹھا نہیں سکتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی میں ان جیسے 10 درجن صندوق کھینچ ضرور سکتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیپٹن نے تعریفی نظروں سے اوشان کی طرف دیکھا اور آبدوز کے عملے نے ایک طویل سانس لے کر اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ اوشان کے باری برکم صندوقوں کو
بار کرتے وقت انہیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان صندوقوں کو اتارتے وقت اس سے کہیں زیادہ مشکل درپیش تھی، لیکن اوشان نے چٹکی بجانے میں یہ مسئلہ حل کر دیا تھا۔ اب ہر شخص اسے احترام کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور کیپٹن لی سوچ رہا تھا کہ اس شخص کے لیے حکومت جتنا خرچ برداشت کرتی ہے، یقیناً یہ اس سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ شخص حکومت کے لیے کن معنوں میں کارآمد ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ جو غور کر رہا تھا، اس کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے وہ بوڑھی عورت بھی یاد آ رہی تھی جسے وہ ہر سال $10,000 مالیت کا سونا پہنچانے آتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً وہ اس بوڑھے کی بیوی ہی ہوگی۔ اوشان کے صندوق سیل کے عقب میں باندھ دیے گئے اور عملے کے چند پیڈلر اسے لے کر سطح آب پر آ گئے۔ اوشان نے اپنا مخصوص لبادہ پہن رکھا تھا۔ کھلی ہوا میں یخبستہ خنجروں جیسی کاٹ تھی۔ جسم کا ہر ننگا حصہ سن ہوتا جا رہا تھا، لیکن آبدوز کے عملے نے دیکھا کہ اوشان پر اس غیر معمولی سردی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک پیڈلر نے ساحلی چٹان کی طرف دیکھا تو اسے وہاں موٹے اور بدے نقش و نگار والی عورت براجمان نظر آئی۔ کیپٹن نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج وہ بڑھیا دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے وہ گزشتہ 4 سال سے سونا پہنچاتا رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی ایسا کوئی جانور پہلے بھی دیکھا ہے؟ عملے کے ایک آدمی نے اپنے ساتھی کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ جواباً اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولا، ہاں، چڑیا گھر میں، لیکن اس عورت نے موٹے اور باریک کپڑے پہن رکھے ہیں، اور جبکہ ہمارا ہمسفر بوڑھا شاید ایسے خون کا مالک ہے جو سردی سے نسوں میں منجمد نہیں ہوتا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ سردی تو کسی بھینسے کو بھی شل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یک پیڈلوں سے چلنے والی کشتی میں موجود ریڈیو پر اشارہ ملنے لگا۔ سراجو کی طرف سے روشنیوں کی ایک قطار ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی اور آبدوز میں ان کی آمد محسوس کر لی گئی تھی۔ ریڈیو پر بتایا گیا کہ روشنیوں کی یہ قطار در حقیقت بھاری بختربند گاڑیوں یا ٹینکوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیڈلوں سے چلنے والی کشتی ساحل سے لگ گئی اور عملے کے آدمی صندوق کو کھینچنے لگے۔ صندوق الگ کر کے ان کے لیڈر نے اوشان سے کہا، ہمیں آبدوز سے خطرے کا اشارہ موصول ہوا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، اگر تم پسند کرو تو ہمارے ساتھ واپس چل سکتے ہو، میں اپنی سرزمین پر پہنچ چکا ہوں۔ اوشان نے نتھریں پھیلا کر سونگتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ لیڈر نے پوچھا، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو، ہم اپنا فرض پورا کر کے واپس جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ اوشان سناجو کے ساحل پر کھڑا ان خوفزدہ آدمیوں کو دیکھتا رہا جو انتہائی افراتفری کے عالم میں پیڈل مارتے ہوئے اپنی کشتیاں واپس لے جا رہے تھے۔ اوشان کو دیکھ کر چٹان پر بیٹھی ہوئی عورت نیچے اتری اور دوڑتی ہوئی اس کی طرف آنے لگی۔ اس کے قدموں کی چاپ نے اوشان کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔